This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج اس کتاب الفقہ المیسر کا باب الخامس عشرہ فی صلاۃ الجنازۃ و احکام الجنائز، اس کا آغاز کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ تو الباب الخامس عشرہ فی صلاۃ الجنازۃ و احکام الجنائز و فیہ مسائل۔ جی میں پڑھوں۔ آج افراہیم بھائی مائک اٹھا چکے ہیں، نیت بھی کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، الباب الخامس عشر فی صلاۃ الجنازۃ و احکام الجنائز و فیہ مسائل۔ الجنائز جمع جنازۃ، الجنائز جمع جنازۃ، الجنائز جمع جنازۃ بفتح الجیم و کسرها بمعنى واحد، وقیل بالفتح اسم للمیت وبالکسر اسم لما يحمل علیہ، اسم لما يحمل علیہ، اسم لما يحمل علیہ، وینبغی للانسان ان يتذکر الموت ونہایتہ فی هذه الدنیا فیستعد لذلك، فیستعدوا لذلك بالعمل عمل الصالح وتزودوا للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضروا يسن تلقينه لا إله تلقینہ لا إله إلا الله وتوجهه للقبلة، فإذا مات توجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميده والإسراء بتجهيزه ودفنه، والاسراء بتجہیزہ ودفنہ۔ والإسراء بتجهيزه ودفنه۔ بارک اللہ فیک۔ 15واں باب ہے فی صلاۃ الجنازت، جنازے کی نماز کے بارے میں، وہ احکام الجنائز اور جنازوں کے احکام کے بارے میں، وفیہ مسائل اور اس میں متعدد مسائل ہیں۔ الجنائز جمع جنازتن، جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے، جنازتن مفرد ہے اور جنائز جمع ہے۔ بفتح الجیم و کسرها، اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جنازتن جیم کے فتح کے ساتھ، یا جنازتن جیم کے کسرہ کے ساتھ، جنازتن یا جنازتن، بمعنی واحد، ایک ہی معنی کے ساتھ، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جنازتن پڑھیں یا جنازتن پڑھیں۔ وقیل اور کہا گیا، بالفتح اسم للمیت، فتح کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ اسم ہوگا میت کا، جنائز، ٹھیک ہے۔ تو جنازہ اگر کہیں گے تو مراد کیا ہوگا؟ میت کو کہیں گے۔ وبالکسر اور کسرہ کے ساتھ، اسم لما یحمل علیہ، اسم ہوگا اس کا جس پر جنازے کو، میت کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی وہ چارپائی، ہاں جو تابوت جو بھی ہے، تو اس کو کہا جائے گا، یہ فرق ہے۔ اچھا، یہ قیل کے ساتھ جو کہا گیا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ راجع نہیں ہے۔
ہاں ہاں، اصل تو یہی ہے جو آپ نے کہا، قیل، کیونکہ اس کا قائل معروف نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کیا صیغہ تمریز ہے یہ؟ قیلا ایک قول کے مطابق کہا جی جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مانا ہے نا لفظی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں اس کو قیل مجہول کے ساتھ کہا گیا ہے تو یہ صیغہ تمریز ہے، یعنی کمزور قول ہوتا ہے، اصل یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں سوائے لغت کے، لغت میں کوئی کمزور لغت نہیں ہوتی، لغت کے علاوہ کہہ سکتے ہیں، کوئی قول ہے کسی کی طرف نسبت ہے پھر ہم وہاں پر کہیں گے، لیکن لغت میں قیل اگر کہا جائے تو پھر صیغہ تمریز وہاں مراد نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کیونکہ لغت کوئی ضعیف یا طاقتور نہیں ہوتی، لغت لغت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کا استعمال کم ہے زیادہ ہے تو، لیکن یعنی یہ جو قیل ہے نا، ویسے صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ اس کو یہی کہیں گے صیغہ تمریز، سوائے لغت کے، یہاں لغت کا مسئلہ ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَيَنبَغِي لِلْإِنسان، اور لائق ہے انسان کے لیے، ان یتذکر الموت ونہایتہ فی ہذہ الدنیا، وینبغی، اور لائق ہے انسان کے لیے، ان یتذکر الموت، یہ کہ وہ یاد رکھے موت کو، یہ کہ وہ یاد رکھے موت کو، ونہایتہ، اور اپنے انجام کو، اپنی انتہا کو جو موت ہے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، فیستعد لذالک، پھر وہ تیاری کرے اس کی، بالعمل الصالح، نیک عمل کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ۔ موت کو یاد کرنے کا یہی مطلب ہے کہ انسان آخرت کی طرف رغبت کرے، نیک اعمال کرے، وتزود للآخرہ، اور آخرت کو، آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرے۔ زاد راہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سفر آخرت کے لیے، جیسے ہر سفر کے لیے ساتھ کوئی سامان ہوتا ہے، توشہ ہوتا ہے، تو آخرت کے سفر کے لیے جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح، ایمان، عمل صالح، نیکیاں۔ وتوبۃ من المعاصی، اور توبہ کرے معاصی سے، معاصی معصیت ان کی جمع ہے، گناہوں سے، گناہوں سے توبہ کرے۔ والخروج من المظالم، اور مظالم سے نکل جائے، مظالم، مظلم، مظلمن یا مظلمتن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس سے اس کی تلافی کرے، اس کی تلافی کرے، کیونکہ ظلم کی کتنی قسمیں؟ ظلم کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے اللہ کے حق میں ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے کہ انسان حقوق العباد میں، ہاں، بندوں کے جو حقوق ہیں، جان، کسی کی جان مال پر وہ تعدی اور ظلم کرے، تو اس کی کیا تلافی ہوگی؟ اس کی تلافی یہی ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے دنیا میں۔ اور تیسری قسم کیا ہے ظلم کی؟ ظلم العبد نفسہ، انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا، وہ کیا ہے؟ گناہ کر کے، گناہ کر کے۔ یہ کیا کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے انسان؟ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، تو کہا کہ جو مظالم ہیں ان سے تلافی کرے، ان کی تلافی کرے۔ وَتُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور مسنون ہے، سنت ہے مریض کی عیادت کرنا، مسنون ہے، سنت ہے مریض کی عیادت کرنا۔ وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ، اور اس کو نصیحت کرنا توبہ کی اور وصیت کرنے کی، وصیت یعنی کوئی اگر ضروری معاملہ ہے، وصیت اب واجب نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، جب یعنی جو فرائض جو ہیں، وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تب فرض تھی، لیکن اب اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، ہاں الگ سے اگر کوئی وصیت ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے یا کوئی ایسے معاملات اگر ہیں جو صرف اسی کو پتہ ہے تو اس کے بارے میں یعنی وصیت کرنا۔ فَإِذَا اُحْتُضِرَ يُسَنُّ تَلْقِينُهُ، جب اس پر حالت نزع طاری ہو، جب اس پر حالت نزع طاری ہو، آخری وقت سکرات الموت، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں مسنون ہے، مستحب ہے تلقین ہو، اسے تلقین کرنا، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی، تاکہ جو فضیلت ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس معنی میں تلقین
تلقین ویسے کہتے ہیں کہ یعنی اس کو کہا جائے، اصل یہ ہے معنی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے کلمہ، اللہ یہ کہ ایسی تکلیف میں ہے کہ وہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ انکار ہی نہ کر دے، تو پھر اس موقع پر اس کو حکم نہیں دینا چاہیے، لیکن خود انسان پڑھنا شروع کرے تاکہ وہ بھی سنے اور پڑھنا شروع کرے، ٹھیک ہے۔ باقی اصل اگر حواس اس کے صحیح ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو یعنی یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وتوجیہ للقبلہ، اور اس کو اس کا رخ کرنا قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا۔ فَإِذَا مَاتَ، جب وہ مر جائے، سن تغمیدہ، تو مسنون ہے اس کی آنکھیں بند کرنا، اس کی آنکھیں بند کرنا۔ والاسراء بتجہیزہ ودفنہ، اور جلدی کرنا اس کی تجہیز اور تکفین میں، اور جلدی کرنا اس کے کفن اور دفن میں جلدی کرنا۔ تو یہاں پر یعنی ایک یعنی مختصر الفاظ میں ایک پورا یعنی جو ہاں یعنی جنازے کے حوالے سے جو احکامات ہیں انہوں نے ذکر کیا، آگے پھر مسائل کی صورت میں اس کو ذکر کریں گے۔ المسألۃ الاولی حکم غسل المیت و کیفیتہ، غسل میت کا حکم اور اس کی کیفیت۔ تغمیض کا معنی آنکھیں بند کرنا، غمض، جی، تغمیض العینین، آنکھوں کو بند کرنا، جی۔ المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. حكمها غسل الميت حکم غسل المیت و کیفیتہ، غسل الميت وكيفيته. حكمها، کیفیت ہی کیوں آپ کو اصرار ہے کیفیت ہی پڑھنے پر؟ تو بتائیں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ حکم پر نہیں ہے اس کا دف۔ ہاں یہاں جو حکم ہے وہ کس کے بارے میں؟ میت کو غسل دینے کا حکم، یہ بات ہو گئی۔ وکیفیتہ اے وکیفیت الغسل، غسل الميت واجب، غسل المیت واجب، واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم فی المحرم المحرم الذي وقصته ناقته وقصته ناقته، اغسلوه اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله، ابنته في ابنته زينب زینب، کیوں زینب 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 رضی کیوں؟ ہاں غیر منصرف، اصل اعراب کیا ہے؟ اصلی کسرہ، کیوں بدل بدل ہے؟ ہاں کسرہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ غیر منصرف۔ سن جی، ابنتی سے، ابنتی زینب، ویسے ہونا اس کو کیا چاہیے تھا؟ مجرور، لیکن غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی جو جری حالت ہے وہ فتح کے ساتھ، جی۔ رضی اللہ عنہ اغسل اغسلنها ثلاثا ثلاثا او خمسا او سبعا، وهو فرض وهو فرض کفایت وهو فرض کفایت اجماعا. اجماع، نعم۔ المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، حکم غسل المیت و کیفیتہ، میت کو غسل دینے کا حکم اور اس کی کیفیت۔ حکمہ غسل المیت واجب، میت کو غسل دینا واجب ہے۔ لامرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے سبب سے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے، اور اصولیوں کے ہاں الامر یقتضی الوجوب، اس معنی میں کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المحرم، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محرم کے لیے، محرم یعنی احرام والا آدمی، الذی وقصتہ ناقتہ، وہ کہ جس کو گرا دیا تھا اس کی اونٹنی نے، ٹھیک ہے، معروف واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، جس میں ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ وفات پا گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اس کے بارے میں اغسلوہ بماء وسدر، تم اسے غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ۔ تو وجہ دلیل کیسے ہے؟ امر ہے، اغسلوہ، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی طرح لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابنتہ زینب، اور آپ کا فرمان اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ان کی وفات ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا
इगसिलनहा सलासन, इगसिलना ये कौन सा सीगा है? जमा मुअन्नस, हाँ जमा मुअन्नस अमर हाजिर, यानी उन खवातीन को खिताब है जो गुस्ल दे रही थी। इगसिलनहा, तुम उस इसे गुस्ल दो, सलासन 3 बार, और खमसन या 5 बार, और सबअन या 7 बार। इसका क्या मतलब है कि गुस्ल देने वाले के ऊपर है कि जितनी ज़रूरत महसूस करे उतनी बार गुस्ल दे सकता है। ठीक है, 5 बार, 3 बार, 7 बार, लेकिन यानी ताक अदद में हो तो बेहतर है, क्योंकि ये जो अदद है ताक है, बकदर ज़रूरत जितना चाहे दे सकता है। वह हुआ फ़र्ज़ किफ़ायत इजमाअन, और मैयत को गुस्ल देना यह फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ कौन सा है? फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है। क्या मतलब कि इस पर, हाँ यानी बस ये अमल हो जाए, इस पे अमल हो जाए कि मुसलमान को मरने के बाद गुस्ल दिया जाए, जिसने भी दे दिया कि दूसरों की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी, अगर कोई भी नहीं देगा तो सब गुनहगार होंगे। ये मसला है। नून निस्व जी, इसीलिए हज़फ नहीं हुआ, अगर नून अराबी होता तो गिर जाता, अमर में गिर जाता है। इजमान कहते हैं, बिल इजमा ये क्या है? फर्ज किफाया है। ठीक है। अल सानियन कैफियतुल गुस्ल, गुस्ल की कैफियत। كيفية الغسل ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بإحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي، ثم الأقرب فالأقرب كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، والإقدام والأقدم وإلا قدم إلا قدم غيرهم وإلى قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته، والامرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، ولو كان قريبا كالأب والأم. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. طيب، कैफियतुल गुस्ल, गुस्ल की कैफियत कि मैयत को किस तरह गुस्ल दिया जाए। यंबगी अन यख्तार या युख्तार, यंबगी अन युख्तार लितगसील अलमौता मन हुवा सिकतुन अदलुन आरिफुन बिअहकामिल गुस्ल। कहते हैं यंबगी लायक है, अन युख्तार ये कि इख्तियार किया जाए, ये कि इख्तियार किया जाए, लितगसील अलमौता मुर्दों को गुस्ल देने के लिए, मन हुआ वो शख्स जो सिकतुन सिका हो, काबिल एतमाद हो, अदलुन आदिल हो यानी फासिक फाजिर ना हो, आरिफुन और पहचानने वाला हो, बेअहकामिल गुस्ल गुस्ल के हकाम। तो देखें ये कुयूद हैं कि ऐसा बंदा क्या हो, काबिल भरोसा हो, एतमाद हो, और आदिल हो, फासिक ना हो, कि बाद में जाके ऐसी बातें बयान करे उसके बारे में, ये यानी एक अमानत है। तो इसलिए जो काबिल भरोसा लोग हैं और साथ में वो जो गुस्ल के अहकाम है उसको भी पहचानने वाले हों। वयुक़द्दमु फी तग़सील अल-वसीय्यु, और मुकद्दम किया जाएगा गुस्ल देने में वसी को, यानी जिसके बारे में अगर वसीयत करके गए हैं कोई कि मुझे यही मरने के बाद गुस्ल दें, तो फिर उसको मुकद्दम किया जाएगा।
ثم الاقرب فالاقرب، اگر وصیت نہیں ہے تو پھر جو زیادہ قریب ہے اس کا، ہاں رشتہ دار ہے، قریبی ہے، الاقرب فالاقرب، اس کے تحت پھر جو ہے وہ اس کو غسل دیں گے. کل اب، جیسے باپ ہے، والجد اور دادا، والابن اور بیٹا، اذا کانوا عارفین باحکام الغسل، جب ہوں وہ پہچاننے والے غسل کے احکام کو، یعنی وہ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے، تو پھر الاقرب فالاقرب کے تحت جو ہے وہ غسل دیں گے. وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے، اس کے اقارب نہیں ہے مثال کے طور پر، یا ان میں جو سمجھدار ہے وہ نہیں ہے جو غسل کے احکام وغیرہ کو جانتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ قدم غیرہم، پھر ان کے علاوہ جو ہے ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، چاہے اس کا رشتہ دار نہ ہو، جس کو احکام کا پتہ ہے اور ثقہ ہے، عادل ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا. ممن ہوا عالم بذالک، ان میں سے جو عالم ہے اس کا، جو جاننے والا ہے اس کو. والرجل یغسلہ الرجال، اصل یہ ہے کہ مرد کو مرد ہی غسل دیں گے، مرد کو مرد ہی غسل دیں گے. اور والمرأۃ تغسلها النساء، اور جو عورتیں ہیں تغسلها النساء، اس کو غسل دیں گی کون؟ عورتیں. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ، اور زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے ہے تغسیل الآخر، دوسرے کو غسل دینا، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو مرنے کے بعد ان میں سے جو زندہ ہے وہ دوسرے کو غسل دے سکتا ہے. فالرجل یغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، آدمی اس کو غسل دے سکتی ہے یا دے اس کی بیوی، اور جو بیوی ہے اس کو غسل دے اس کا شوہر. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے دیکھنا بھی جائز نہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ سے کیا کہا تھا؟ ہاں، جب ان کو بخار تھا، طبیعت خراب تھی، آپ ان کے پاس آئے، کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی سر میں بہت درد ہے. تو اللہ کے ہاں، ازرا ہے مزاح، آپ نے فرمایا عائشہ اس میں کیا یعنی غم کی بات ہے؟ اگر میری زندگی میں تو مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں دفناؤں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یخرج منہ الا حق، چاہے وہ مزاح ہو، چاہے آپ یعنی سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، ہر صورت میں آپ کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امی جان اٹھ کے بیٹھ گئی. ہاں ہاں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کسی اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں پر آ جائیں اس گھر میں، تو اصل میں وہ تعبیر کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. ہاں، اچھا یہی تھی. ہوں ہوں اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ام المومنین کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اس وقت یعنی حالات ایسے تھے کہ یعنی یہ بات کسی کے ذہن میں ہی نہیں آئی، کہ اگر ہمیں پہلے اندازہ ہوتا نا تو پھر جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہی آپ کو غسل دیتے. تو یہ سب چیزیں یہ دلائل بتا رہے ہیں، اور اجماع ہے صحابہ کا اجماع ہے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کس کو غسل دیا تھا؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ تو معروف مسئلہ ہے، پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اچھا، اب یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جو جہالت پر مبنی اس طرح کی باتیں تراشتے ہیں. وہ جہالت کے ایک جہالت دوسری جہالت کو جنم دیتی ہے، پھر وہ کیا بتائیں گے وہی بتائیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں وراثت لیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، پھر تو وراثت بھی نہیں لینی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَغْسِيلُ الْأَطْفَالِ دُونَ سِنِّ السَّابِعَةِ، اور ہر ایک کے لیے یعنی مردوں اور عورتوں میں سے ہے غسل دینا بچوں کو، دون سن السابعہ، جو 7 سال سے کم ہے. ہاں، یعنی 7 سال سے کم کوئی بچہ ہے تو پھر اس کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، عورتیں بھی دے سکتی ہیں، مرد بھی دے سکتا ہے. ولا يجوز للمسلم رجلا كان او امرأة تغسيل الكافر،
اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تغسیل الکافر، کسی کافر کو غسل دینا، کافر کو غسل دینا جائز نہیں ہے، ولا حمل جنازتہ، اور نہیں اس کے جنازے کو اٹھانا، ولا تکفینہ، اور نہ اسے کفن دینا، کفن پہنانا، ولا الصلاۃ علیہ، اور نہیں اس پر نماز پڑھنا، ولو کان قریباً، اگرچہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، کل اب والام، ماں اور باپ کی طرح، یعنی ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا معاملہ ہے ہاں، اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے ہاں، یہ جو واقعتاً یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ طَهُورًا مُبَاحًا، اور شرط ہے یہ کہ پانی جس سے میت کو غسل دیا گیا ہے وہ پاک ہو اور مباح، پاک ہو تو ظاہر ہے نجس نہ ہو، اور مباح ہو کا کیا مطلب ہے، کہیں سے چرا کے نہ لایا گیا ہو، جائز ہو پانی۔ ہاں اس میں بھی دیکھیں میت کو جو غسل دیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، مباح ہو۔ وَأَن يُغَسَّلَ فِي مَكَانٍ مَسْتُورٍ، اور یہ کہ وہ غسل دیا جائے کسی مستور یعنی باپردہ جگہ میں، باپردہ جگہ میں۔ ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، اور نہیں ہے لائق حاضر ہونا اس کا جس کو نہیں ہے کوئی تعلق میت کو غسل دینے سے، اسے خام خواہ لوگ وہاں چھمگٹا لگا کے کھڑے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، یہ جہالت ہے، اور صرف یعنی اتنے ہی لوگ ہوں بقدر ضرورت، بس باقی جو ہے وہاں پر نہ ہوں۔ جی، وصفت الغسل، اور غسل کی صفت کس طرح دیا جائے؟ صفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله ثم یستر عورتہ، يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العیون، ويواريه ويواريه عن العيون في حجرة حجرۃ او نحوها، حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغسل ثم يرفع الغاسل رأس الميت الى قرب جلوسه، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت، فيغسل ما على المخرجين من النجاسة، وذلك بلف خرقة بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء ستر، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء الصدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل المياه ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن حصل الإنقاء، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، ويظفر شعر المرأة ويسدل من ورائها
ويسدل من ورائها إذا تعذر غسل الميت وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم إن كان أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه يميم فإنه ييمم فإنه بالتراب يممم بالتراب ويستحب لمن غسل ميتا لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. ٹھیک ہے، میرے خیال میں وقت ہمارا ہو چکا ہے، 1-2 منٹ ہے، اس میں کوئی سوال ہے موضوع سے متعلق تو کر سکتے ہیں یہ اس کو. ہاں بالکل، یہ وجہ ہے، کبھی ایسی صورت بن جاتی ہے تو پھر وہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ ضرورات تقدر بقدرها، اور اس میں یہ ہے کہ پھر تنہائی میں نہ ہو، کچھ لوگ اور جو اہل ہوں اس کے دیندار لوگ مل کے، اور اس کو مکمل کپڑوں سے یعنی نہ نکالا جائے، جس قدر ممکن ہو کہ یعنی کفایت کر جائے، اتنا غسل دے کے اس پر عمل ہو جائے، کیونکہ ضرورات تقدر بقدرها، یہ قاعدہ ہے کہ ضرورت جو پڑ گئی ہے تو پھر اس کو یعنی جتنا ممکن ہے وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس طریقے سے اس کو غسل دے دیا جائے. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں آج کل، وہ 5ویں سال میں کشیدگی چل رہی ہے کہ مائک پر سوال نہیں ہوتا باقاعدہ، تو یہاں پر آپ کے جو ساتھی ہیں صبر والے ہیں لگتا ہے. نہیں، اب آپ دیکھا، آپ حیثیت اس کی یہی مردار کی ہے، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا، ایسے ہے جیسے کوئی بس اس نے بھی چھوڑ دیا. ہاں، یہ تبرک کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، یا بعض لوگ اس کو گود لے لیتے ہیں، جو اصل کام ہے اس کا وہ نہیں ہوتا. بہرحال ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو مائک، اب کئی سوالات ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ مائک کی شرط لگاتے ہیں کہ وہ سوال ہی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ بہت مفید چیز ہے یہ، کچھ مسئلے تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اب ہاں، مائک کی شرط لگا کے پھر سوال. سر میت کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ میت کو ہاتھ لگائیں تو پھر ہمیں غسل کرنا یا وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ آ رہا ہے ویسے آگے جو ہم نے ابھی پیراگراف پڑھا ہے اس میں یہ جواب آ رہا ہے. تو جو ویسے ایک حدیث ہے نا کہ من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، یہ اصل ہے اس باب میں کہ جو غسل دے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور جو کندھا دے تو وضو کرے. لیکن علماء اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی محسوس کرے کہ اس کو نجاست یا کوئی ایسی چیز لگی ہے، چھینٹے پڑے تو پھر الگ مسئلہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا حکم استحباب کا ہے، وجوب کا نہیں ہے. یہ سوال جس نے لکھا ہے اگر وہ مائک میں کر لیں، آج کل لوگ کسی اور سے غسل کرواتے ہیں تو قریبی لوگ تو صرف دیکھتے ہیں. ہاں ویسے دیکھیں، اگر اس حد تک ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ان کو پتہ نہیں ہے یعنی غسل دینے کا جو مسنون طریقہ کیا ہے، اور جو جس کو پتہ ہے وہ دیتا ہے، تو پھر حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ویسے یہ آنی چاہیے یہ چیز، ہاں یہ کبھی کسی پر وقت آ سکتا ہے، تو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. ایک مسلمان کو غسل دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے یہ. باقی یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ ان کا حق تو ہے، لیکن وہ نہیں دیتے یا کوئی اور معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی اور دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. This video is optimized by Alim Online.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کیا فضیلت ہے اس کی؟ عذاب قبر سے بچاتی ہے. یہ عذاب قبر سے. جی بالکل صحیح کہا. سوالوں میں سے ایک سوال کے اندر تبارک بابرکت ہے وہ ذات الذی بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے الملک ساری بادشاہت. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں قبضہ قدرت. اچھا اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ساری تو پھر اس کو ہم یوں سمجھیں گے جیسے قرآن میں دوسری جگہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدہ الخیر. جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے ساری بادشاہت اسی کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے پھر وہ اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ فتح میں آپ نے پڑھا تھا اس میں سورہ حدید میں بھی پڑھا تھا تم خرچ کرو اس مال میں سے جعلکم مستخلفین فی علیہ السلام جس میں اللہ رب العزت نے تمہیں جان نشین بنایا ہے. جس چیز میں تمہیں جان نشین بنایا ہے. اس کا معنی یہ کہ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے تم اس کے جان نشین بنے ہو تم اس کے وارث بنے ہو. اس سے پہلے کسی اور کا تھا. الملک پر پیش کیوں آ رہی ہے؟ الملک پر پیش کیوں آ رہی ہے؟ صحیح ہے. مبتدا مؤخر ہے. جی مبتدا مؤخر ہے بیدی خبر مقدم ہے. الذی خلق الموت والحیات جس نے خلقہ پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم تم میں سے کون احسن زیادہ اچھا ہے عملاً عمل کے اعتبار سے. وہو العزیز الغفور وہ غالب بخشنے والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے حیات کا بعد میں ذکر کیا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی جو زندگی ہے یہ بعد میں ہے پہلے عدم ہے ہمارا. حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا وہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم معدوم تھے پھر وجود میں آئے پھر معدوم میں جائیں گے پھر وجود میں آئیں گے. منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد ذکر فرمایا ہے. مقصد آپ نہیں تھے اور آپ کو وجود بخشا اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا کی رونقوں میں کھو جانا نہیں دنیا کے ساتھ محبت اور الفت میں اس پر فریفتہ ہو جانا نہیں بلکہ اس دنیا میں مشکلات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اس آخرت کو مشن بنا کر اس کی تیاری کرنا ہے. فکر آخرت ہمیشہ مطمع نظر ہونا چاہیے. یہ ہماری زندگی بہت عارضی سی زندگی ہے. جب یہ ختم ہوگی اس کے بعد ہم شفٹ ہوں گے ایک ایسے مقام پر جہاں دنیا
ہمیں صرف ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ لگے گی، اور وہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی. جب برزخ سے محشر میں اٹھایا جائے گا تو ہمیں لگے گا کہ ہم شاید قبر کے اندر ایک حصہ یا اس کا کچھ حصہ سوئے تھے. من بعثنا من مرقدنا هذا، مرقد کہیں گے اس ہولناکی کو دیکھ کر. اور پھر موت کو ذبح کر کے جنت اور جہنم کی مستقل زندگی دے دی جائے گی. موت ختم ہو گئی اب. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا انتقال، انتقال کا یہی معنی ہے کہ جس کو اللہ نے وجود دے دیا اب ختم نہیں ہونا اس نے. جس کو عدم سے وجود دے دیا اب وہ ختم نہیں ہوگا، وہ منتقل ہوتا رہے گا اور اپنے اصل مقام کی طرف جانا ہے اس نے. اور وہ مقام یا تو جہنم میں یا جہنم میں، جنت میں یا جہنم میں. اور ہم میں سے ہر شخص کے دو دو گھر ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک جہنم میں. جس پر اختتام ہوگا اس پر انتخاب ہوگا کون سے گھر کا مالک ہے یہ. اور جب وہ اس اختتام پر اچھا عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو قبر بھی اچھی، معاشر بھی اچھی، اور جنت بھی اس کے لیے اچھی بن جائے گی. وہ اچھا مقام اس کے لیے ہو جائے گا. اور اب وہ جہنم والا حصہ خالی ہو گیا. ٹھیک. اور اختتام برا تھا تو قبر بھی بری، معاشر بھی، اور جہنم بھی اس کا ٹھکانہ. جنت والا مقام خالی ہو گیا. تو جنت کو اللہ نے آخر میں بھرنا ہے، خالد ہوگی نا، نئی مخلوق پیدا کر کے. اور جہنم کو بھرنے کے حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی رکھ کر اس کی اس جو بھوک ہے اس کو اللہ ختم کرے گا اور وہ سکڑ جائے گی. تیسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی، اور وہ یہ ہے کہ صرف عمل نہیں کرنے، صرف عمل نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ احسن عمل کرنے. عمل نہیں کرنے ہمارے یہ کہ گنتی پوری ہو جائے. جی نہیں، گنتی پوری نہیں کرنی. گنتی پورا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے معیار کو اچھا رکھا جائے. مقدار کی بات تب آئے گی جب پہلے معیار پورا ہوگا. ایسے ہی ہے، جب آپ کے سامنے آپ کو یہ پتا چل جائے 2 نمبر چیز ہے تو آپ تلوائیں گے اس کو؟ بالکل نہیں. ہم لوگ چھوڑو، پہلے آپ چیک کرتے ہیں کیسا ہے بھائی، دودھ کیسا ہے یا یہ چیز کیسی ہے. پہلے آپ کہتے ہیں ایک دانہ چکھ لوں بھائی. چکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے. اور جب آپ آپ کو پتا چل جائے اس پیٹرول پمپ میں ملاوٹ ہوتی ہے یا 2 نمبر ہی ہوتی ہے تو آپ قریب سے گزر جاتے ہیں، نہیں بھرواتے. کیوں؟ 2 نمبر ہی ہے یہاں پر. تو مقدار بعد میں ہے، پہلے معیار ہے. معیار اچھا ہوگا تو پھر آپ کی اگر نیکیوں میں صرف توحید ہوگی اللہ پھر بھی معاف کر دے گا آپ کو. اور اگر آپ عمل کر کر کے تھک چکے تھے، حلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے وہ پیشانی تھک چکی تھی لیکن جہنم میں چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف ایک ہی چیز کی طرف توجہ دی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرو، احسن عمل. اور احسن عمل کے لیے ضروری ہے قبولیت اعمال کی شرائط، جس میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ توحید کا. نمبر 2 اتباع سنت کا. نمبر 3 اخلاص کا. نمبر 4 پھر عمل کرنے والا رزق حلال اختیار کرنے والا ہو. اور نمبر 5 رزق حلال کے بعد اب اس عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے حقوق العباد میں سے کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کی ہے اس نے، ورنہ وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن عبادات بھی تقسیم ہوگی نا. یہ عبادات وہی تقسیم ہوگی جو قبول ہوئی ہیں، جو قبول نہیں ہوئے وہ تھوڑی تقسیم ہوگی. یہ ان کی عبادت تقسیم ہو رہی جو قبول ہو چکی ہے. یہ وہ حاجی صاحب ہے جس نے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ حاجی صاحب ہے جس نے فیکٹری پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ حاجی صاحب وہ جو لوگوں کی تنخواہ پر قابض بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ ہے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. اور یہ سارے معاملات ہیں. احسن عمل کے لیے بعض مفسرین نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اسوب و اخلص. اسوب اور اخلص. اسوب کا معنی ثواب، سواد کے ساتھ درست سمت پر عمل کیا گیا ہو، اور اخلص کا معنی اخلاص. اکثر جگہ قرآن کریم میں اور حدیث میں احسن کا ذکر آیا ہے. دائی کی دعوت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر احسن دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ جو دعوت الی اللہ دیتا ہو. کئی جگہ پر اور حدیث میں من توضأ فأحسن الوضوء ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء. جی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ آپ نے حدیث پڑھی، حدیث جبریل، اس میں مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ایسے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ عمل کریں گویا کہ آپ اپنے مالک کو دیکھ رہے ہیں.
یہ احسن عمل. یحب المحسنین کے الفاظ ہیں. محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. محسنین کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ عمل کو حسین بنا کر کرتے ہیں. یہ جو کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کس کو کہتے ہیں؟ احسن عمل میں ہی خشوع ہوتا ہے. جس عمل کو آپ کرتے وقت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں وہ خشوع والا ہی ہوتا ہے. جی. حقوق العباد میں حق تلفی نہ کی ہو. اس سے پہلے توحید، سنت، اخلاص، رزق حلال اور حقوق العباد میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو. جی اخلاص کو ہی کہتے ہیں. الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباق، اوپر تلے، اوپر تلے، تہ بتہ. ما ترا، نہیں آپ دیکھو گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی نقص، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر، آپ لٹاؤ اپنی نگاہ کو. حل ترا، کیا آپ دیکھتے ہو؟ من فطور، اس میں کوئی شغاف، اس میں کوئی شغاف نظر آتا ہے آپ کو؟ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. نظر ثانی، یہ بڑا، جب کوئی وثوق ہو نا، یقین والی بات ہو، پھر کہا جاتا ہے آپ 4-5 دفعہ دیکھ لو، آپ کو اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اور یہ ایسی کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایک ہی سٹائل ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی سمت میں آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور 7 آسمان میں یہی چیز ہے، سیم اسی طرح. اور یہ دلیل ہے اس بات کی اس کا خالق ایک ہی ہے. 2-4 مستری ہو نا تو پھر کیا ہوتا، دیوار بناتے ہوئے ایک نے یوں سٹائل رکھا، ایک نے یوں سٹائل رکھا، تو اس کا خالق صرف ایک ہے، ایک خالق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ چیلنج کیا ہے کہ، بلکہ یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اگر تمہیں فساد نظر نہیں آ رہا نا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الہ صرف ایک ہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان کا الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو فساد ہوتا اس میں. ثم ارجع البصر، پھر لٹاؤ نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹے گی، الیکا، تیری طرف، البصر، نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی بھی ہوگی، تھک ہار کر، نامراد ہو کر واپس لوٹے گی، لیکن کامیابی نہیں ملے گی. کون سی کامیابی؟ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی نقص ڈھونڈنے کی. اس سے پتہ چلا ہے کہ نظر ثانی سے نقص نظر آ جاتا ہے. اگر نقص ہو تو کسی بھی چیز کو لکھنے کے بعد فوراً جمع نہ کرا دیں، 2-3 دفعہ نظر ثانی کر لیا کریں. اس میں یقیناً ایک بار نہیں تو دوسری دفعہ آپ کو غلطی نظر آ جائے گی. غلطی نظر نہیں آئے گی نا تو اللہ کی تخلیق میں نہیں آئے گی. آپ کی جو چیز بنائی ہوئی ہوگی اس میں غلطی ہوگی. آپ کو نظر نہ آئے تو کسی اور سے نظر ثانی کروانی چاہیے. اپنی تحریر میں بسا اوقات نظر نہیں آتا بندے کو، کسی اور سے کروانا، اس لیے بھی تو نظر ثانی کسی اور سے کروائی جاتی ہے. نظر ثانی فرمائی. ہاں جی، ہاں، پھر نہیں کرتے تو استاد کرتا ہے تو پھر وہ نظر جو ہے وہ بہت گہری نظر ہوتی ہے. پھر اچھا، اس لیے اس میں ٹینشن نہیں ہوتی، کٹتے ہیں تو کٹ جائے، کوئی بات نہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی ہے آسمان کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ. البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی ہے آسمان کو، آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے اسے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جلنے کا عذاب. سعیر جلانے والے کو کہتے ہیں، ایسا عذاب جو جلانے والا ہے. یہاں پر اس آیت میں
सितारों की तख्लीक के 2 मकासद जिक्र किए गए हैं, एक आसमान की जीनत और नंबर 2 शयातीन को रुजूब रजम करने के लिए। एक और मकाम पर तीसरा मकसद भी है और वो है वहुवल्लज़ी जअला अन्नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, रस्तों की तलाश सितारों के जरिए, बिलखुसूस जो समंदरों में सफर कर रहे होते हैं वो सितारों की के जरिए अपने रास्तों का तयन करते हैं। बाकी वो जो नुजूमी दूसरे हैं हमारे, वो कोई मकसद नहीं है। सितारे देखकर आपका मुस्तकबिल कैसा होगा वो बता रहे होते हैं। ये शैतानी इल्म है। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया अपने रब का जहन्नम का अज़ाब है। वबिअसल मसीर, और वो बुरा ठिकाना है। इदा उल्कू फीहा, जब उनको डाला जाएगा उस आग में, समिऊ सुनेंगे वो, लहा उसके लिए यानी उस जहन्नम के लिए, शहीकन चिल्लाना, वहिया तफूर, और वो जोश मार रही होगी आग। शही कहते हैं गधे की आवाज को, जब वो चीखता है ना, पहली पहली जो आवाज, आखिरी नहीं, आखिरी जो बैठ जाता है उसका गला, जो पहली आवाज निकलती है ना उसको कहते हैं शहीक। यानी जोर जोर से चिल्ला रही होगी, और वो आवाज गधे की पसंदीदा है, इसकी आवाज भी पसंदीदा नहीं होगी। और ये गुस्से की वजह से अहले जहन्नम को देखकर आपे से बाहर हो रही होगी। और आगे आ रहा है गुस्से की वजह से फट जाएगी ये। तो तफीर आपने देखा जब हंडिया खोल रही होती है आग पर, जोश मार रही होती है, उस वक्त जो आवाज आ रही होती है उसको कहते हैं। तो जोश की वजह से आवाज आ रही होगी और गुस्से की वजह से चीख रही होगी दुश्मनों पर। तकादु करीब है कि तमय्यज़ु फट जाए वो, मिनल गैज़ गुस्से की वजह से। कुल्लमा जब कभी उल्किया फीहा फौजुन, डाला जाएगा उसमें किसी लश्कर को, सअलहुम खज़नतुहा, कुल्लमा जब भी डाला जाएगा उसमें किसी लश्कर को, सअलहुम खज़नतुहा, सवाल करेंगे उनसे जहन्नम के दारोगे। जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें जहन्नम से नहीं डराया गया था? कालू, तो वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डराने वाला आया था, फकज़्ज़बना, हमने इसकी तकज़ीब कर दी थी, वकुलना, और हमने कहा था, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिल कबीर, नहीं हो तुम मगर बड़ी गुमराही में। यानी अल्लाह के अंबिया को दावत इल्लल्लाह देने वाले लोगों को क्या कहते थे? तुम गलत कर रहे हो और तुम गुमराह हो, और थे खुद गुमराह। तस्दीक के बजाय इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। और अब क्या कह रहे हैं? वकालू, और कहेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम सुनते, औ नाकिलु, या हम अकल रखते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम दोज़गियों में से ना होते, जहन्नमियों में से ना होते। अच्छा, सुनते तो थे, समझते भी थे, वो सुनना सिर्फ दुनिया के लिए था, वो समझना भी दुनिया के लिए था। आखिरत के ताल्लुक से और दीन के ताल्लुक से ना सुनते थे, ना समझते थे, ना गौर फिक्र करते थे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, वलहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। तो ये सिर्फ दुनिया के लिए था, आखिरत के ताल्लुक से बहरे, गूंगे, लंगड़े थे ये। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो एतराफ कर लेंगे अपने गुनाहों का, फसुहकन, तो दूरी हो, लिअस्हाबिस सईर, दोज़ख वालों के लिए। क्या फायदा इस एतराफ का? ये एतराफ तो दुनिया में होना चाहिए था, नहीं कर सके, अब कुछ भी कर लो, कहोगे वापस भेजने का, लेकिन नहीं भेजा जाएगा। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, बेशक वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, बिल गैब, गैब के साथ, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर, और बड़ा अजर है। गैब के साथ डरने के दो मतलब हैं। एक मतलब रब को देखा नहीं फिर भी डर रहे हैं, बिन देखे खौफ है अल्लाह का। और दूसरा बिल गैब का मतलब है तन्हाइयों में भी रब से डर रहे होते हैं, लोगों से अजनबी होते हैं, वो लोग नहीं देख रहे, लेकिन डर और खौफ दिल के अंदर अल्लाह का फिर भी मौजूद है। व अस्सिर्रू कौलकुम अविजहरू भी, तुम छुपाओ अपनी बात, अविजहरू भी, या उसे तुम जाहिर करो। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, वो खूब सीनों की बातों को जानने वाला है, सीनों के राजों को जानने वाला है।
الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، کیا نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا. کیسے ہو سکتا ہے خالق نہیں جانے گا کہ اس کی مخلوق کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. اسے تو تم نے کیا کرنا ہے یہ بھی پتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے وہ یہ پتا ہے، اور کرو گے وہ تو بلولا پتا ہے اسے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ تسلی ہے اہل ایمان کو جو دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. اللہ جانتا ہے نہ بھی کر سکو گے ثواب ضرور ملے گا، تمہیں وہ درجہ مل جائے گا. اور وہ لوگ جو برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، دل کے اندر پراگندہ خیالات رکھتے ہیں، پراگندہ سوچ رکھتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے، اللہ ان کے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، فرش، بچھونا. ذلول کا ایک معنی ہے جس نے زمین کو بنا دیا ہے تمہارے لیے پست، متی، تابے، جو مرضی کر لو، کھود کر گڑھا بنا دو اور کھود کر بلڈنگ بنا دو، تمہاری مرضی ہے. دریا بنا دو، اس کو حوض بنا دو، تمہاری مرضی ہے. اور یوں ہی رہنے دو تو بھی تمہاری مرضی ہے. فمشو، چلو تم، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں، کونوں کونوں میں چلو، اجازت ہے تمہیں، چل سکتے ہو، راستے بنے ہوئے ہیں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کو کھاتے رہو، زمین بھر میں گھومو، تلاش کرو اپنے رزق کو، رزق کھاؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف زندہ ہو کر آنا ہے، زندہ ہو کر اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے تم. آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم، کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں، بکم الارض، تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ لرزنے لگے، پھٹ جائے. تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین پھٹ جائے، یعنی وہ زمین کو پھاڑ دے اور تم اس کے اندر دھنسا دے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، بلکہ اس کی مثالیں زمین میں موجود ہیں. اللہ نے کئی قومیں ایسی ہیں جن کو زمین میں دھنسا دیا، کئی افراد ایسے ہیں جن کو زمین میں دھنسا دیا. یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، بستی کی بستیاں زمین کے اندر چلی گئی ہیں. کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے. آمین تم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر، حاسبا، پتھروں کی بارش. فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسے تھا میرا ڈراوا، میرا ڈرانا کیسے تھا. اور اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے قوم کو ہلاک کر دیا. کون سی قوم ہے؟ قوم لوط. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، نکیر تو کس طرح تھی میری پکڑ، نکیر عقاب کے معنی میں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو میری سزا یا میری پکڑ کیسی تھی. وہ سارے انبیاء کے قصے یہاں پر موجود ہیں. اس آیت کے تحت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر کے اس سزا کے حقدار بنے. اولم یروا الی الطیر، کیا یہ نہیں دیکھتے پرندے کی طرف، انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، فوقہم، ان کے اوپر، صافات، صف بندی، سب بستہ، جھنڈ کے جھنڈ. اور یہ سب بستہ جب جا رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، تو پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ، اور پروں کو سمیٹتے وقت، پروں کو کھولا ہوا اور پروں کو سمیٹا ہوا. پروں کو کھولتے کب ہیں؟ جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں. پروں کو سمیٹتے کب ہیں؟ جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں. کیا پروں کو سمیٹتے ہوئے، پروں کو قبض کرتے ہوئے سب بستہ ان کو نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکا ہوا ان کو، نہیں تھاما ہوا ان کو مگر رحمان نے. زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے، اس پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی. اگر یہ چل رہے ہیں، اوپر کو جا رہے ہیں یا نیچے کو یا رکے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت نے ان کو تھاما ہوا ہے. انہ بکل شیء بصیر، وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی، یہ کون ہے، کون ہے یہ، ھذا یہ، الذی ھو جند لکم،
جو ہے لشکر تمہارا. کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہے؟ ینصرکم من دون الرحمن, کہ وہ تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ. ہے کوئی ایسا لشکر تمہارا جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. اس کا معنی یہ ہے کہ رحمان اگر کسی کا ناصر نہ ہو تو فلا ناصر لہ, کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ساری زمین بھی مل کر تمہیں عزت بخشنا چاہے, اگر اللہ نے ذلت کا فیصلہ کر لیا ہے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا. امن ھذا الذی یرزقکم, یا کون ہے وہ جو یرزقکم رزق دے تمہیں, ان امسک الرزق, اگر وہ رزق کو روک لے. اگر رزق اللہ نے نہیں دینا تو کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ بل لجو فی عتو ونفور, بلکہ وہ سرکشی میں ہیں. بل لجو, بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں فی عتو, سرکشی میں, ونفور, اب بدکنے میں. اپنی ان سرکشیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس اللہ کی راہ میں آنے سے متنفر ہیں, اور یہ جانتے ہیں اللہ کے علاوہ رزق دینے پر کوئی قادر نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس سے وہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا, جس سے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. افمن یمشی, کیا جو چلتا ہے, کیا جو یمشی چلتا ہے, مکبن سر کے بل, مکبن سر کے بل, علی وجہی چہرے کے بل. مکب سر کو جھکا کر, اور وجہ چہرے کے بل, مراد الٹا, ٹانگے اوپر سر نیچے. کیا جو شخص چلتا ہے چہرے کے بل, اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے, امن یمشی, یا وہ شخص جو چلتا ہے سوین سیدھا, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. اچھا, اگر کسی شخص کے سر کو نیچے کر کے ٹانگے اوپر کر دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ جو ہے گلشن اقبال جاؤ, کدھر جائے گا؟ گھومتا گھومتا اس کو پتا چلے گا بروج کے پچھلی دیوار کے پیچھے آیا ہوا ہے, کوئی راستہ ہی نہیں پتا چلے گا اس کو. کہاں پتا چلے گا؟ کچھ بھی پتا نہیں چلے گا, منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو بالکل یہاں پر اسے الٹا قرار دیا گیا ہے جو دین پر نہیں ہے, صحیح راستے پر نہیں ہے, وہ الٹا ہے. جب الٹا ہے تو جو منزل جنت ہے وہاں نہیں جا سکتا, وہ ایسی جگہ پر پہنچے گا جو اس کے لیے افسوس کن ہوگی, اور وہ جہنم ہے. اس لیے سیدھا وہی ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے, ٹیڑھا اور الٹا وہ ہے جو صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے. بعض نے اس کا یہ معنی کیا ہے کل قیامت کے دن دنیا میں تو ظاہر ہے سارے سیدھے ہی چلتے ہیں, مشرک بھی سیدھا چل رہا ہے, مومن بھی سیدھا چل رہا ہے, اور قیامت کے دن واقعتاً ایسا ہوگا جنتی سیدھے چل کر جنت جائیں گے اور جہنمی چہرے کے بل چل کر جہنم میں جائیں گے, اور یہ حقیقت ہے. قل, اے پیغمبر کہہ دیجئے, هو الذی انشأکم, اللہ وہ ذات ہے, انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو, وجعل اور اس نے بنایا, لکم تمہارے لیے, السمع کان, والابصار اور آنکھیں, والافئدہ اور دل, قلیلا ما تشکرون کتنا تھوڑا ہے تم شکریہ ادا کرتے. اتنی نعمتیں, لیکن جو تمہارے شکریہ ادا کرنے کی مقدار ہے وہ بہت قلیل ہے. ساری زندگی بھی اللہ کا شکریہ ادا کر لیں, ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے, ایک نعمت کا. صرف ہم سانس کی بات کر لیں نا, سانس, وہ جب صرف گھٹن ہو رہی ہوتی ہے, جب بہت زیادہ گرد آلود موسم ہوتا ہے, سانس میں کتنی گھٹن آ رہی ہوتی ہے. اور اگر واقعتاً کوئی پھپھڑے کا مسئلے کا شکار ہو جائے, دمے کا شکار ہو جائے, جب تک اس کو دوائی نہ ملے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اور پھر جو وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں کتنا دے رہے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں صرف سانس کے لیے. اور ہم سانس میں دو نعمتیں, سانس باہر نکالنا اور آرام سے واپس لے لینا, اگر صرف اس کا بھی شکریہ ادا کرنے لگ جائیں تو بھی اس کا بھی نہیں ہوگا, باقی تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا ٹائم آگے جا رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے, نہیں 40 پہ اذان دے دی. جی ہاں, ضرورت تو پوری ہوگی ظاہر. تو کیا کہا, شکریہ, اسی وجہ سے اپنے عمل کے بل بوتے پر تھوڑی کو جنت میں جائے گا, کیونکہ وہ ایک نیک نعمت کا بھی وہ عمل بدلا نہیں ہو سکتا, اس کی رحمت. قل, اے پیغمبر کہہ دیجئے, هو الذی ذرأکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں, وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تمہیں
جمع کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں یعنی کفار یہ پوچھتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے. کون سا وعدہ؟ قیامت سے ڈراتے رہتے ہو. یہ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ یہ فیصلے والی گھڑی آئے گی کب؟ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ہر قسم کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن قیامت عندہ علم الساعہ قیامت کا علم ہے ہی اس کے پاس. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو زُلْفَةً قریب. قیامت کے کتنے مشتاق ہیں نا. کیا وہ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے ٹھیک ہے. آگئی شیخ نہیں آگئے شیخ. زلفتن کا معنی کیا؟ قریب. ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ قیامت کب آئے گی؟ جب آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ سیئت پھکڑ جائیں گے. وجوہ الذین کفروا لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. وقیل اور کہا جائے گا ان سے ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تدعون جس کا تم تقاضا کرتے تھے. لیجئے آ گئی. اب تکلیف بگڑ جائیں گے. منظر ہی ایسا ہوگا کہ ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم نے دیکھا ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو او رحمانہ یا ہم پر رحم کر دے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. چاہے تو ہمیں ہلاک کر دے چاہے ہم پر رحم کر دے کیونکہ ہمیں دونوں ہی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء جس طرح ہمیں رحمت کی امید ہے اسی طرح اس کے عذاب کا ڈر بھی ہے. لیکن یہ بتاؤ فمن یجیر الکافرین کون ہے جو پناہ دے گا کفار کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے. کفار کو بچائے گا کون؟ ہمیں تو امید ہے اس کی رحمت کی بھی. تمہیں کون سی امید ہے؟ تمہیں کون بچائے گا؟ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے هو الرحمن وہ رحمان ہے وہی رحمان ہے رحم کرنے والا. آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہے. آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری قیامت کے دن. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم نے دیکھا بتاؤ تم ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن گہرا گہرائی میں چلا جائے. یا غورن کا دوسرا معنی کیا؟ خشک. تمہارا پانی خشک ہو جائے ختم ملے ہی نہ یا گہرائی میں چلا جائے. فمن یاتیکم کون ہے جو لائے تمہارے پاس بماء معین بہتا ہوا پانی. اس پانی کے چشمے کو کون جاری کرے گا تمہارے لیے اگر اللہ تعالیٰ اسے گہرا کر دے. تو یہ اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے جو تمہیں کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو سرخرو ہو جاؤ گے وگرنہ عذاب علیم انتظار کر رہا ہے تمہارا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد حدیث جابر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفت کے بارے میں تھی اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے آج انشاءاللہ اس حدیث کو آگے پڑھنا ہے. کہاں روکا تھا اس کو؟ تلبیہ پڑھ لیا. احل الناس بهذا الذي يحلون به یہاں سے شروع کرنا ہے.
یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بعد تھا وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُحِلُّونَ بِهِ، اور لوگوں نے بھی تلبیہ پڑھا اس کے ساتھ جو وہ جس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے تھے. فلم يرد علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا منہ، بس آپ نے نہیں لوٹایا ان میں سے کسی بھی چیز کو جو وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لوگ اپنا تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلبیہ کو اسی طرح جیسے وہ پڑھ رہے تھے آپ نے ان پر کوئی یعنی رد نہیں کیا. وَلَزِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ کو لازم پکڑا. لوگ اپنا اپنا تلبیہ پڑھ رہے تھے اور آپ اپنا تلبیہ پڑھ رہے تھے. قال جابر رضی اللہ عنہ نے کہا لسنا ننوی الا الحج، لسنا نہیں تھے ہم، ننوی ہم نیت کر رہے تھے الا الحج مگر حج کی، یعنی شروع میں ہماری نیت صرف حج کی تھی، عمرے کی نہیں تھی، کیونکہ حج تھا، اللہ کے نبی حج کے لیے جا رہے تھے. وَلَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، اور نہیں ہم پہچانتے تھے عمرے کو، یعنی اس وقت جب ہم نے نیت کی میقات سے تو ہم نے حج کی نیت کی اور ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے اس وقت، یعنی عمرے کو نہیں جانتے تھے مگر اپنے حج کے ساتھ، یعنی ویسے تو عمرہ صحابہ کرتے تھے معروف تھا لیکن حج کے ساتھ عمرہ. ہاں جی، تمتع. حتیٰ اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم آئے بیت اللہ کو، معہو آپ کے ساتھ ساتھ ہم بیت اللہ تک آئے. تو درمیان میں سفر میں کیا چیز ہے؟ تلبیہ پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے. اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے استلم الرکن، تو آپ نے استلام کیا رکن کا. رکن سے مراد یہاں کیا ہے؟ حجر اسود. رکن کا لفظی معنی ہے کونا، وہ بھی ایک کونا ہے اور اسی سے آغاز ہوتا ہے. استلام کا کیا معنی ہے؟ استلام جیسے حجر اسود کا اسلام، اس میں بوسہ لینا وہ بھی آئے گا، اگر ممکن ہے تو بوسہ لیں. اگر رش زیادہ ہے بوسہ لینا ممکن نہیں ہے تو ایک اور چیز ہے، یعنی آپ بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ کے ساتھ اگر چھو سکتے ہیں اس کو تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھوئیں، تو پھر اپنے ہاتھ کو کیا کریں؟ اس کا بوسہ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ذریعے بھی اس کو چھوا ہے اور پھر اس کو جو ہے یعنی چوما ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں، آپ نے حجر اسود کو ٹچ نہیں کیا تو اتنا رش ہے تو پھر کیا کریں؟ دور سے اشارہ کر دیں. اچھا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اشارہ کرنے کے بعد چوم رہے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. چومنا تب ہے جب چھوا ہو حجر اسود کو، اگر چھوا نہیں ہے تو پھر اشارہ کرنا کافی ہے. چھڑی، ہاں چھڑی اس کو یعنی چھڑی کے ذریعے چھوا گیا تھا حجر اسود کو، پھر اس کو چومنا. ہاں یعنی جو چومنے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چھونا ضروری ہے چھونے کے بعد. لیکن لوگ عموماً آپ دیکھیں کہ یعنی وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے اور پھر جو ہے اس طرح، اور کئی بار کرتے ہیں اسے. ہاں یہ بھی اس طرح ہے. تو آپ نے تو کیا پتا چلا کہ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ حجر اسود سے. حجر اسود کو چومنا ممکن ہے تو چومیں، چھونا ممکن ہے تو چھوئیں، اگر یہ سب ممکن نہیں ہے تو پھر اشارہ کریں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ فرمل ثلاثا، طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7، ان میں سے 3 میں رمل کرنا ہے. رمل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ یعنی کاندھوں کو حرکت دینا، لیکن جو قدم ہے وہ چھوٹے چھوٹے لے کے، ہاں کاندھوں کو، کیونکہ رش میں تیز دوڑنا تو یہ صحیح الگ ہے، رمل الگ ہے. رمل میں ہلکا سا جتنا ممکن ہے، لیکن کتنے چکروں میں رمل ہے؟ 3 میں. اور یہاں پر ایک اور سنت بھی ہے جو دیگر احادیث میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجتباء جسے کہتے ہیں. اچھا، یہ رمل اور اجتباء یہ دونوں مردوں کے لیے ہیں، یہ بھی واضح رہے، خواتین کے لیے یہ نہیں ہے. اسی طرح سعی وہ بھی مردوں کے لیے، ہاں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑنا یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنی رفتار میں ہی یعنی چلیں گی. اچھا، اجتباء کیا ہے؟
استباع کہتے ہیں کہ جو دایاں جو کندھا ہے اس کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو احرام کی جو چادر ہے اس کو نیچے سے نکالنا اس طرح کہ یہ ہاں یہ کندھا نظر آئے، اس کو کہتے ہیں استباع۔ اچھا، استباع بھی رمل کے ساتھ 3 چکروں میں ہے، اگرچہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے میں ہو، لیکن یہ درست بات یہی ہے کہ یہ 3 چکروں میں، 3 چکروں میں جہاں رمل ہوگا تو استباع بھی ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بڑے عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ یعنی صفا مروہ کی سعی میں بھی انہوں نے استباع کیا ہوتا ہے۔ استباع صرف کیا ہے؟ طواف میں، طواف میں، اور اسی طرح طواف قدوم میں یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حج میں جو طواف افاضہ ہوتا ہے یا طواف زیارت، اس میں رمل نہیں ہے، یہ صرف طواف قدوم ہے، عمرے میں ہے کیونکہ وہ پہلا طواف ہوتا ہے اس میں ہے۔ اور اسی طرح طواف الوداع جو ہوتا ہے اس میں بھی رمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہاں، استباع کیسے لکھیں گے؟ قلم ہے یہاں پر؟ جی، دایاں کندھا ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں، دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں، استباع، یہ ہے لفظ۔ استلام کا معنی ہے چھونا، استلام کرنا، اشارہ، دور سے اشارہ ہے، استلام چھونے کو، جس میں چھوا جائے۔ آپ میں سے کتنوں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ جو باقی ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ ہاں، آپ نے عمرہ کیا ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ بچے کا بھی حج ہو سکتا ہے، آپ یاد کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو حج کرایا گیا، لیکن حج اسلام آپ کو کرنا پڑے گا، کافی نہیں ہوگا، یہ پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے۔ ہاں، رمل کون کون سے طواف میں ہے؟ طواف قدوم میں، جو پہلا جو طواف ہے، اس کے بعد جو آگے حج میں جو طواف افاضہ، زیارہ، طواف الوداع ہے، اس میں رمل نہیں ہے۔ طواف کے چکر تو ساتھ ہی رہیں گے، لیکن استباع جو ہے اور اسی طرح رمل، یہ 3 چکروں میں۔ جی، ہاں، یہ دیکھیں آپ، یہ دوبارہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ہم تھے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ یہ کیسے جو ہے مسئلہ حل ہو۔ ہاں ہاں، یہ کہیں کہیں جو ہے نا، یہ مالی سزائیں جو ہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، پھر یاد رہتا ہے۔ ہاں، ٹوپی غائب کیسے؟ اچھا، شیخی، یہ استباع کون سے باب سے ہوگا؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ استباع کس باب سے؟ افعلان، ہاں؟ افعلان، استباع کس باب سے ہے؟ جی، کون جواب دے گا؟ کون صرفی ہے آپ میں سے؟ باب افتعال، باب افتعال، افتعال ہے، جی، سن افتعال ہے، استباع یستبع استبان، لیکن یہاں جو کچھ یعنی قواعد ہیں جس میں تا ہاں توا وہ میں، قوا میں بدل ہاں رہے ہیں ذوا کی وجہ سے، جی، چھوٹا حروف ہے نا اس میں۔ باب افتعال، جی، افتعال مزید فی ثلاثی مزید فی، جی۔ اچھا، یہاں کہتے ہیں حتیٰ اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم آئے بیت اللہ کے پاس، معہ استلم الرکن، تو آپ نے استلام کیا رکن کا، رکن سے مراد یعنی حجر اسود، فرمل ثلاثن، اور جو ابتدائی 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، وہ مشا اربعن، اور چلے 4 چکروں میں، باقی جو 4 تھے، چلنا کا مطلب جو عام جو یعنی جو عادی چلنا ہے اسی طرح چلے۔ ثم تقدم، پھر آپ آگے بڑھے، الی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پاس، فقرأ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ یہ آیت پڑھی
فجعل المقام بینہ و بین البیت، آپ نے کر دیا مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان. قال فکان ابی یقول، اس نے کہا میرے والد یہ کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قال ابن نفیل و عثمان، اور کہا ابن نفیل اور عثمان نے. یہ کون ہیں؟ یہ دو راوی ہیں نا جو بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنے یعنی الفاظ میں اس طرح سے ذکر کیا. ولا اعلمہ ذکرہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نہیں جانتا اسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں پیچھے گزرے ہیں یہ مرفوعاً ہیں، اللہ کے نبی نے اس طرح یہ آیت پڑھی. قال سلیمان، سلیمان نے کہا ولا اعلمہ الا قال، میں نہیں جانتا اسے مگر یہ کہ آپ نے کہا، اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی رکعتین. اب یہ کون سی رکعت ہیں جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟ ہاں یعنی سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم میں اس کو پڑھا جائے، لیکن اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ہر حالت میں وہیں پڑھنی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ پھر جہاں جگہ ملے مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. اور آج کل تو ممکن نہیں ہوتا کیونکہ رش بہت ہوتا ہے وہاں. لیکن جی 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 ہاں ایسے ہی ہے. اس کے قریب یعنی اس کو سامنے رکھ کے اگر یعنی پڑھے گا بھی صحیح تو ان تمام چیزوں کو دیکھے گا، کیونکہ کوئی اذیت دینا کسی کو جائز نہیں ہے کہ خود بھی اذیت اٹھائے. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان کسی کو پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ. ہاں اگر اس طرح ہے تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کوئی صورت نکل سکتی ہے تو نکالی جائے، ورنہ آسان ہے مسجد میں کہیں پر بھی یہ 2 رکعت پڑھ لی جائیں. اگر ان میں قرات کیا کرنی ہے؟ مسنون قرات. کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی رکعتین بقل هو اللہ احد وبقل یا ایھا الکافرون. اس میں سورہ اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون کی آپ قرات کرتے تھے. ثم رجع الی البیت، پھر آپ لوٹے بیت اللہ کی طرف، یعنی 2 رکعت پڑھی اس کے بعد واپس بیت اللہ کی طرف آئے. فلما دنا، ہاں اس کے بعد فاستلم الرکن، پھر آپ نے استلام کیا رکن کا، یعنی دوبارہ حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام، جیسے جو پیچھے ہم نے معنی ذکر کیے وہ سب اس میں آتے ہیں. اگر ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کرے اور چلا جائے کہاں؟ سعی کے لیے، مسا کی طرف. ثم خرج من الباب، پھر آپ نکلے دروازے سے الی الصفا، صفا کی طرف، صفا پہاڑی کی طرف. فلما دنا من الصفا، جب آپ قریب ہوئے صفا کے، قرأ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اچھا پھر کہا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم بھی ابتدا کریں گے وہاں سے جہاں سے اللہ نے ابتدا کی. اللہ نے کہاں سے ابتدا کی؟ صفا سے. یعنی ہم پہلے کیا کریں گے؟ صفا سے جو سعی ہے وہ کرنا شروع کریں گے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ، صفا کو پہلے ذکر کیا ہے، مروہ کو بعد میں. تو ہم بھی وہیں سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ نے کی ہے. صفا سے شروع کریں گے تو چکر صفا سے شروع ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا؟ آخری چکر کہاں پر ہوگا؟ مروہ پر. مروہ پر 7واں چکر پورا ہو جائے. اچھا یہ بھی ضروری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیچارے یعنی جو لا علمی کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے لے کر صفا تک ایک چکر ہے. ایک کزن تھے، انہوں نے کیا، وہ ہم نے 7 چکر لگا کے بیٹھ گئے تو وہ ابھی بھی لگا رہے. ابو کہہ رہے کر کیا رہے تھے، پتہ نہیں اتنی دیر ہو گئی انہیں. پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ 14 چکر 14 لگا. چکر لگا. ہاں ایسے ہوتا ہے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان صفا و مروہ، اس میں کیا کہتے ہیں کہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے نشانیاں رکھنے کا، باقی مخلوق کے پاس نشانیاں رکھنے کا وہ اختیار نہیں ہے؟ نہیں، نشانی سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ ہے. یعنی شاعر، شعیرتن کی جمع ہے. شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے ایک اور آیت بھی ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی شاعر یعنی وہ چیزیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، اس طرح کی تعظیم تو انہی کی بنتی ہے. باقی نشانی رکھنا کوئی یعنی وہ تو معیوب نہیں ہے، یہ مطلب ہے.
یہ محترم یہاں پر بت بھی رکھ دیے گئے تھے نا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس لیے بھی فرمایا گیا تھا نا۔ ہاں وہ اصل میں ایک اور آیت ہے فلا جناح کے الفاظ میں، فلا جناح یطوف بھی، وہ ان سے استدلال ہے کہ ان کا چکر لگائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ تو ضروری ہے، ہاں حج اور عمرے کے ارکان میں سے ہیں یہ چیزیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اس سے بعض نے یہ سمجھا کہ ضروری نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز کیوں ذکر کی گئی، اس لیے کہ یہاں پہلے بت ہوتے تھے، مشرکین جو ہے ان بتوں کا چکر لگاتے تھے۔ تو اس وقت جب جو صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہاں پر تو وہ بتوں کے چکر لگاتے تھے تو حرج محسوس کرتے تھے، تو اللہ نے اس حرج کی نفی کی۔ صحیح ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ جو ہے ان پر جو چکر لگانا ہے ان کا صحیح کرنا، یہ تو واجبات میں سے ہے، بلکہ یعنی رکن میں سے ضروری ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا نا گناہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ حرج سمجھ رہے تھے، اس کی اللہ نے نفی کی۔ جی ثم رجع الى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا۔ تو آپ نے ابتدا کی صفا سے، یعنی سعی کی شروعات کہاں سے کی؟ صفا سے۔ فرقی علیہ، آپ چڑھے اس پر، ظاہر ہے پہلے تو پہاڑی تھی نا، اس طرح تو نہیں ہے جیسے آج بنا ہوا ہے۔ جی حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ چڑھے، یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کو نظر آنے لگا، بیت اللہ پر آپ کی نگاہ پڑی۔ فکبر اللہ ووحدہ، تو آپ نے تکبیر کہی اور اللہ کی توحید بیان کی، اور یہ کلمات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھے، تو یہ مسنون ہے پڑھنا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، انجز وعدہ کا مطلب اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ نصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی۔ کس معنی میں؟ یعنی اللہ کا وعدہ تھا کہ مکہ فتح ہوگا، فتح ہو گیا، اب جو ہے اللہ نے اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا۔ وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے شکست دی، احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی اس اکیلے نے تمام احزاب لشکروں کو شکست دی۔ تو اس سے پتہ چلا ہاں غزوہ احزاب میں جیسے ہوا، انسان کو چاہیے کہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف نعمتوں کی نسبت کرے، یہ ہے اصل، اپنی طرف نہ کرے، ہاں نہ ہی ظاہری سبب، بسا اوقات کوئی چیز بنتی ہے وہ اگرچہ جائز ہے، کوئی ظاہری سبب اگر بنا ہے تو اس کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن افضل اور اولا بہتر یہ ہے کہ نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ جی شکست، ہزیمت اسی سے۔ جی شیخ صاحب کیا مرد احرام پر بیلٹ پہن سکتے ہیں تاکہ وہ ٹک جائے؟ جی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو چادر ہے جو یعنی دھوتی باندھتے ہیں تو اس کے لیے بیلٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یعنی اب یہ آج کل، پہلے تو لوگ دھوتی باندھتے تھے، آج کل تو یہ ختم ہو گیا ہے، تو خود دھوتی کو صحیح طور پر پکڑ کے رکھنا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو یہ ایک آسانی ہے، یہ ایک آسانی ہے کہ اس طریقے سے یعنی، اور پھر آج کل کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، جیسے موبائل ہے، ہاں اسی طرح بٹوا ہے، نقدی ہوتی ہے، تو اس چیز کو وہاں یعنی اس میں یعنی خانے بنے ہوتے ہیں، اس میں یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، بیشتر لوگ پہنتے ہیں۔ جی وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي، کہاں چلا گیا یہ حدیث طویل ہے، ہاں اس کو، جی ثم دعا بین ذالک، پھر آپ نے دعا کی اس کے درمیان۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی آپ نے یعنی جو صحیح شروع نہیں کی، بیت اللہ کی طرف دیکھا اور وہ دعا پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اس دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے یعنی جو نظر اگر پڑ رہی ہے تو اچھا ہے، اس کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا پڑھے۔ اصل یہ کہ اور دعا کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ورنہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ وقال مثل هذا 3 مرات، اور آپ نے یہ کہا 3 بار، یعنی یہ کلمات 3 بار کہے۔ ثم جی ثم نزل الى المروہ،
پھر آپ اترے مروہ کی طرف آپ اترے، حتیٰ اذن صبت قدما، یہاں تک کہ جب ٹک گئے آپ کے پاؤں، کیونکہ پہلے ظاہر ہے وہ پہاڑی تھی، ہاں جس میں پاؤں ٹکا کے رکھنا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو یہاں تک کہ جب ٹک گئے آپ کے قدم، رمل فی بطن الوادی، تو آپ نے رمل کیا، رمل سے مراد سعی ہے، رمل سے مراد سعی، تیز دوڑنا، فی بطن الوادی، وادی کے بطن میں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو یعنی نچلا حصہ، حتیٰ اذا صعد، یہاں تک کہ جب آپ چڑھ گئے، مشا تو چلنا شروع ہو گیا، آج کل تو یہ آسان ہے، وہاں جو یعنی جو سبز نشان لگے ہوئے ہیں بتیاں، ہاں تو یہ علامت ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے ہاں دوڑ لگائی جائے، لیکن یہ کن کے ساتھ خاص ہے؟ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ کسی نے کتاب لکھی تھی حج کے بارے میں نا، تو اس نے یہی جو پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، تو اس نے لکھا کہ صفا سے لے کر صفا تک ایک چکر ہے، پھر کسی نے جواب دیا، اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے خود جو ہے حج نہیں کیا تھا نہ عمرہ کیا تھا، دور کے کہیں کسی علاقے میں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود جو ہے یہ عمل کرتے تو پھر کبھی ایسا نہ لکھتے کہ خود اس کا اپنا تجربہ ہوتا نا کہ یہ کتنا یعنی لمبا ہے، تو وہ کبھی اس طرح کی بات نہ کرتے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تجربے سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں؟ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اما ہاجرہ تھیں وہ پانی کی تلاش میں، یعنی انہوں نے یعنی بے چینی کی کیفیت تھی اصل میں ان کی، ایک طرف بچے کا خیال آتا، پھر واپس دوڑنے لگتی، کبھی پیاس کی ضرورت ہے تو جانے لگتی، بعد میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن کوئی واضح کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اصلاحی روایتیں اس طرح میں ملتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ عبادت میں سے، اور عبادات میں جو حکم ہے وہ تعبدی ہے، اس میں علتیں نہیں ڈھونڈی جاتی، اصل یہ ہے کہ جیسے ہمیں بتایا گیا ہم ویسے ہی کرتے ہیں، اللہ یہ کہ خود شریعت کوئی یعنی علت ذکر کر دے، ورنہ جو عبادت کے امور ہیں تو ان کو ہم یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اصل یہ ہے کہ اس لیے کرتے ہیں۔ جب آپ کے قدم ٹک گئے، رمل فی بطن الوادی حتی اذا صعد مشا حتی اتى المروہ، یہاں تک کہ مروہ پر آئے، فصنع علی المروۃ، تو آپ نے کیا مروہ پر مثل ما صنع علی الصفا، اسی کے مثل جو صفا پر کیا، یہاں پر بھی بیت اللہ کی طرف دیکھا، یعنی یہ دعا جو پیچھے گزری، لا الہ الا اللہ وحدہ، ہاں یہ پڑھی اور اسی طرح دعا کی، پھر آگے واپس کہاں پر آئے؟ ہاں صفا پر آئے، مروہ پر وہ عمل کیا، پھر صفا پر بھی اسی طرح، یعنی اس طرح 7 چکر پورے کرنے، 7 چکر پورے کرنے، حتی اذا کان آخر طواف علی المروۃ، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری یعنی چکر تھا مروہ پر، طواف ویسے کہتے ہیں بیت اللہ کے چکر کو، لیکن یہاں سعی کو طواف کہا جا رہا ہے، تو لغت کے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بھی چکر ہے، چکر لگایا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، ورنہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سعی ہے۔ المروہ فقال، اور فرمایا انی لو استقبلت، بے شک اگر میں پہلے سے جان لیتا، من امری اپنے معاملے میں سے، مستدبرت جو میں نے بعد میں جانا، لم اسق الہدیہ تو میں نہ چلاتا قربانی کے جانور، ولجعلتها عمرہ اور میں اسے کر دیتا عمرہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں، یعنی حج تمتع کریں، یعنی پہلے عمرہ کریں اور عمرہ کے بعد جو ہے احرام کھول دیں، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، کون سے؟ حج افراد، حج تمتع اور حج کران، یہ 3 قسمیں ہیں، یہ تینوں جائز ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ تمتع ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ حج کران کیا تھا، اور اس کی علت یہاں مذکور ہے کیونکہ آپ قربانی کے جانور مدینہ سے ساتھ لے کر آئے تھے، تو اس وجہ سے آپ قارن تھے، جبکہ صحابہ سے کہا تھا کہ تم کیا کرو، تمتع کرو، یعنی اور یہ تمتع زیادہ یعنی اس میں ایک لحاظ سے سہولت بھی ہے انسان کے لیے، جی، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا کہ محظورات احرام اس پر ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے حج جب قریب آئے گا تو پھر وہ یعنی احرام باندھے گا الگ سے۔ کران والا جو ہے مسلسل احرام میں رہتا ہے، اپنا احرام آخر میں کھولے گا، جی ہاں کران میں، جی ٹھیک ہے، تو اب کران کرنے والے بھی کون ہیں؟ بہت کم آپ کو ملتے ہیں،
نہیں، احرام میلا تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، چادریں ہیں تو میرے خیال میں تو میرے بھی سامنے تو کوئی ایسی مثال نہیں آئی. اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کرے، صرف احرام کا میلہ ہونا کافی نہیں. وہ ویسے بھی، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو، لیکن اس میں بنیادی جو چیز ہے نا، جو سبب ذکر کیا وہ ہے قربانی کے جانور لانا. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں قربانی کے جانور نہ لاتا، یعنی چونکہ اب لا چکا ہوں یا اس لیے میں قارن ہوں، تو اصل یہ ہے چیز. تو بیشتر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، افراد کرنے والے بھی ہیں، لیکن حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کرے، عمرہ نہ، صرف حج، صرف حج کرے. کران کر سکتے ہیں، اشکال کوئی نہیں ہے. یعنی وہ تو بہرحال علت اصل تو یہی ہے. اب یہ ہے فقہ حنفی کا ایک اصول ہے کہ یعنی جو دلائل ہیں اور دونوں قوت میں برابر ہیں اور ایک دوسرے کے متعارض ہو جائیں تو کسی پر بھی عمل نہیں کیا جائے. اذا تعارضا تساقطا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی تطبیق ہو رہی ہے یہاں پر. ہاں جی. تو آپ نے یعنی تمنا کا اظہار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں بھی حج تمتع ہی کرتا. ومن کان منکم، دیکھیں آگے بھی دیکھیں، ومن کان منکم لیس معہ ہدی، اور تم میں سے وہ جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں ہیں، فلیحلل، چاہیے کہ وہ بھی احرام اتار دے، چاہیے کہ وہ بھی احرام اتار دے. ولیجعلھا عمرۃ، اور چاہیے کہ وہ بھی اس کو کیا کر دے، عمرہ کر دے. تو یہ جو ہے حج تمتع ہے. اور پہلے دور جاہلیت میں لوگ حج تمتع نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو جاہلیت کی ایک رسم، اس کا بھی خاتمہ ہوا کہ حج تمتع میں وہ حرج سمجھتے تھے، تو حج تمتع یعنی کیا جائے. اور ومن کان منکم لیس معہ ہدی، اور وہ کہ جس کے ساتھ، ہاں، فحل الناس کلہم، تو ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے تو سب لوگ حلال ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا احرام کھول دیا، حج تمتع انہوں نے کیا. وقصروا، اور انہوں نے بال کٹوائے. اچھا، یہاں ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ حلق یعنی بال منڈوانا افضل ہے، لیکن اگر حج بالکل قریب ہے اور اندیشہ ہے کہ بال نہیں اگیں گے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہاں افضل کیا ہوگا؟ بال کٹوانا. حج میں پھر جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ حلق کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے وقصروا الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر کسی کے آتے ہیں، کیونکہ لوگ بھی مختلف ہیں بالوں کے اعتبار سے، کس کے جلدی جلدی آ جاتے ہیں یا اتنی مدت ہے سمجھتے ہیں کہ بال آ جائیں گے، پھر ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے یعنی کیا کرے؟ قصر کرے، کٹوائے. الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے بال کٹوائے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کٹوائے؟ ہاں، اس لیے کہ آپ کا احرام جائے، کران تھے آپ، قارن تھے. اور ومن کان معہ ہدی، اور وہ کہ جس کے ساتھ قربانی کے جانور تھے. تو دیکھیں قربانی کا جانور ساتھ ہے قارن کے لیے. اور فقام سراقہ بن جعشم، سراقہ بن جعشم کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، العامنا ھذا ام للابد، اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ کیا حج اور عمرہ اکٹھا کرنا، تمتع کرنا اس سال کے لیے رخصت ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ فی الاخری، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر دی، جیسے یہ ہے تشبیک، اس طرح ملا دیا انگلیوں کو. اور فرمایا ثم قال، پھر فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا. ہاکذا، اس طرح مرتين، جیسے یہ انگلیاں آپس میں مل گئی ہیں. تو یہ بھی اس کا یعنی مطلب کیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے حج تمتع ہے. اور فرمایا کہ لا بل لابد آباد، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لا بل لابد آباد، یہ بار بار تکرار کیوں؟ تاکہ ہر کوئی سمجھ لے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لیے خاص تھا، یہ اس سال کے لیے تھا، نہیں. وہ مسئلہ حل ہو گیا. قال وقدم علی رضی اللہ عنہ، کہا اور علی رضی اللہ عنہ آئے من الیمن، یمن سے. آپ نے اس کو یمن کی طرف بھیجا تھا قاضی بنا کر، اور وہاں کے والی تھے سیدنا معاذ کے بعد سیدنا علی کو بھیجا تھا. تو وہ وہاں سے آئے بے بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے ساتھ، یعنی وہ بھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور وہاں سے لے کر آئے تھے. فوجد فاطمہ، تو اس نے پایا فاطمہ کو، علیہ السلام، اس پر سلامتی ہو. ہاں، فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے؟ ہاں، کیا کہتے ہیں علماء اکرام؟
لیکن ہاں یہ آپ نے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام لیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کسی ناسخ کا تصرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو نقل کرنے والا ہے جس نے کاتب، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک جو مخصوص لوگ ہیں اس کو وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے مشابہ سے بچنا چاہیے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا۔ باقی حرج کی بات نہیں ہے، ویسے بھی ہم اہل بیت کے لیے درود میں جو دعائیں پڑھتے ہیں تو سلام اس میں ہے، لیکن اصل فی نفسی دیکھیں تو مسئلے میں حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ اصطلاحات کا بھی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ بعض لوگوں کے ساتھ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور ہم بھی جو ہے اس طرح کریں، تو بہرحال ایک تشبہ لازم آتا ہے، ورنہ اشکال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس طرح کہا جا سکتا۔ کیسے ان کا تمیز بن چکا ہے، آپ کیسے ان کے تمیز کو مٹائیں گے؟ ہاں سن، بات یہی ہے کہ ہماری اصطلاح ہے، صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہیں، جس طرح دیگر صحابیات کو کہتے ہیں، لیکن ترویج کیسے ہوگا؟ جی تو یہ فرق مٹانا چاہیے یا اسی طرح ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے معاملہ؟ کیونکہ اب اصطلاحات بن گئی اور خاص لوگوں کا ایک وتیرہ ہے، تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم رضی اللہ عنہ کہیں تو بہتر ہے، رضی اللہ عنہا، اور علیہ السلام تو پیغمبر کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہاں یہ بھی ہے ایک اور چیز، لیکن اشکال وہاں آتا ہے کہ ایک چیز جو ہے بعض لوگوں نے خاص کر دی ہے، وہاں جو ہے نا مسئلہ آتا ہے، ورنہ تو دوسروں کو نہیں کہا جاتا، وہ صرف ایک کے ساتھ کرتے ہیں، یہ غلو ہے، غلو میں آتا ہے یہ۔ ہم، خاص، ہاں جی، ایسے ہی سب کے ساتھ وہ نہیں کرتے بالکل۔ اور کیا کہا؟ ممن حلہ، ان میں سے تھیں فاطمہ جو حلال ہو گئی تھی، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے ساتھ قربانی ہاں وہ کھول دیں، تو انہوں نے بھی، یعنی وہ بھی متمتعات تھیں، حج تمتع کرنے والی تھی، وہ لبست ثیابا صبیغا، اور اس نے پہن لیے تھے رنگین کپڑے، رنگین کپڑے، ظاہر ہے کہ احرام اتارنے کے بعد جو ہے کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے۔ وقت حلت، اور انہوں نے سرما لگایا تھا، وقت حلت، اور اس نے سرما لگایا تھا، فانکر علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا، علیہا، اس پر، یعنی کہا کہ حج کے لیے آپ آئی ہیں اور یہ آپ نے کیا کیا، کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ وقال، اور پوچھا، من امر کی بہذا، آپ کو کس نے حکم دیا اس کا کہ آپ ایسا کریں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالت ابی، کہا میرے والد نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ قال وکان علی رضی اللہ عنہ یقول بالعراق، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عراق میں کہتے تھے، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے عراق میں تو کہتے تھے کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، محرشن، اس حال میں کہ میں غصہ کرنے والا تھا فاطمہ پر۔ اچھا، فی الامر الذی صنعت، اس معاملے میں جو اس نے کیا تھا، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یعنی حج کرنے آئی ہیں، حالت احرام، ان کو نہیں پتا تھا نا کہ تمتع ہو رہا ہے، تو پھر مزید تصدیق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات کو کافی نہیں سمجھا، مزید جو ہے آئے، اور مستفتین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرنے والے تھے، فی الذی ذکرت عنہ، اس کے بارے میں جو فاطمہ نے ان کی طرف سے بیان کیا تھا۔ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے تھے کہ یعنی شک تھا ان کی بات میں، نہیں، مزید یعنی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کہ انسان اگر کرتا ہے اس طرح، یہ اس قبیل سے۔ فاخبرته، تو اس نے آپ کو خبر دی کہ انی انکرت ذلک علیہا، تو میں نے تو فاطمہ پر انکار کیا اس معاملے کا۔ فقالت ان ابی امرنی بہذا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ فقال صدقت صدقت، فاطمہ نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، دو بار کہا۔ ماذا قلت حین فرضت الحج، پھر پوچھا کہ آپ نے جب حج فرض کیا تھا، یعنی حج کی جب نیت کی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا، آپ کی نیت کیا تھی؟ قال قلت، سیدنا علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہم، اے اللہ، انی احل بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی، وہ عمل جو دیکھا بھی نہیں، کہا اے اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں اسی احرام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ ہاں یہ کمال اتباع ہے اللہ کے نبی،
کیونکہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں. اور یہاں معلوم معروف متواتر آپ کی سنت ہے، اس میں بھی کیڑے نکالنے والے آپ کو مل جائیں گے. کتنا بڑا فرق ہے ہاں؟ قال فإن معي الهدي فلا تحلل، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو قربانی کے جانور ہیں، لہذا تو نے بھی یہی نیت کی اور قربانی کے جانور بھی لے کر آئے، تو لہذا آپ بھی قارن ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے بھی احرام نہیں کھولنا. قال فکان جماعت الحدی الذي قدم به علی من الیمن، کہا حدی یعنی قربانی کے جانوروں کی ایک جماعت، ایک ریوڑ جس کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے. والذی اتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے کہاں سے؟ مدینہ سے. یہ کتنے ہو گئے؟ کل ملا کے 100 ہو گئے، دونوں ملا کے 100. فحل الناس کلہم، تو سارے کے سارے لوگ حلال ہو گئے. وقصروا، اور انہیں بال کٹوائے. الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ومن کان معہ، اور ان کے علاوہ من کان معہ ہدی، جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے. قال، کہتے ہیں فلما کان یوم الترویت، جب یوم ترویہ آیا. یوم ترویہ کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحج. اس کو ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ روا یروی روایتاً، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ خوب پانی پی کر سیر ہونا. کیونکہ پہلے جو آگے منا کی طرف جاتے تھے تو پانی وہاں نہیں ہوتا تھا، تو یہاں کیا کیا جاتا تھا؟ اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں. اور اونٹ جو ہے یعنی ذخیرہ کرتا ہے پانی کا اور ان کا، اور دوسرا جو پانی ہے تو ان کے اوپر لادتے بھی تھے. تو اس کو اس لیے اس کا نام پڑ گیا کیا؟ یوم ترویہ، یعنی پانی سے سیراب ہونے کا دن. یہ 8 ذی الحجہ. اللہ اکبر. ووجہوا الی منن، اور وہ متوجہ ہوئے منا کی طرف. احلوا بالحج، تو انہوں نے تلبیہ پڑھا حج کا، حج کی نیت کی. ہاں، احلال کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک تلبیہ پڑھنا بھی ہے، اور احلال کا ایک معنی یہ ہے کہ یعنی نیت کرنا، نیت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. فصلی بمنن، آپ نے نماز پڑھی منا میں. الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، یعنی کتنی نمازیں ہو گئی ہیں؟ 5 نمازیں. ثم مکث قلیلا، پھر آپ ٹھہرے کچھ وقت، یعنی یہ نمازیں پڑھی، صبح کی نماز پڑھی. حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج ظاہر ہو گیا، نکل آیا. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِالنَّمِرَةِ، آپ نے حکم دیا یعنی خیمے کا. لہو، جو آپ کے لیے تھا، من شعر، بالوں سے، یعنی بالوں سے بنا ہوا خیمہ، جو جانور کے بال ہیں ان سے خیمے بھی بنتے تھے. فضربت بالنمرہ، نمرہ مقام پر اس کو نصب کر دیا گیا. رسول اللہ فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. ولا تشک قریش، اور قریش کوئی شک نہیں کر رہے تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے، ٹھہرنے والے ہیں کہاں؟ مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ میں. مزدلفہ میں جہاں رات گزارتے ہیں آپ وہیں ٹھہریں گے. کما کانت قریشن، جس طرح تھے قریش، تصنع فی الجاہلیہ، اس طرح کرتے دور جاہلیت میں. دور جاہلیت میں حج کرتے تھے تو قریش یہاں آ کے ٹھہر جاتے تھے. تو یعنی وہ عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے، قریش عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اہل حرم ہیں، تو ہم جو ہے حدود حرم میں رہیں گے، کیونکہ یہ جو عرفات ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے. اس معنی میں وہ نہیں نکلتے تھے وہاں سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ کہاں آ گئے؟ منا میں، یعنی آگے نکلے. حتی آتا عرفت، یہاں تک کہ آپ میدان عرفہ میں آ گئے. فوجد القبۃ قد ضربت لہ، آپ نے پایا خیمے کو، تحقیق آپ کے لیے نصب کر دیا گیا تھا. بالنمرۃ، نمرہ مقام میں، نمرہ مقام میں. فنزل بہا، آپ یہاں پر ہوتے. نمرہ میں آج کیا بنا ہوا ہے؟ مسجد ہے. مسجد کا نام کیا ہے؟ وہی نام ہے جی، آج مسجد بنی ہوئی. فنزل بہا، تو آپ اترے وہاں پر. حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، یعنی زوال کے قریب. امر بالقصواء، آپ نے قصواء کا حکم دیا. قصواء کون ہے؟ آپ کی اونٹنی کا نام ہے. قصواء
آپ کی اونٹنی کا نام ہے. فروحلت لہو، بس تیار کیا گیا اسے، تیار کیا گیا اسے. فرقبہ، بس آپ سوار ہوئے. حتی اتا بطن الوادی، یہاں تک کہ آپ آئے وادی کے دامن میں، اندر یعنی نیچے اترے. فخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کو خطبہ دیا. اور آگے آپ کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے دیا تھا. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 5 منٹ ہے، تو اس کو کل کے لیے چھوڑ دیں. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی سوال ہے شاید. جی نمرہ کے مقام پہ خطبہ نہیں دیا آپ نے، یہ اس سے بھی اصل، آگے نیچے آئے. ہاں یعنی اس اصل میں لکھا. مناسب جگہ وہی تھی، کوئی مسجد تو بنی ہوئی نہیں تھی اس وقت. مناسب جگہ یہی تھی جہاں یعنی جو نیچے جو دامن ہے تو اس میں لوگ زیادہ ہیں، وادی کی ایک شکل تھی، تو باقی میدان تو وہی تھا، عرفات ہی تھا. نمرہ میں آپ کا وہ تھا ٹینٹ، کس کو کہیں گے، جی خیمہ تھا. خیمہ نصب تھا. عورتوں کا تو کوئی خاص احرام نہیں ہوتا. ہاں صحیح ہے، عورت اپنے عادی لباس میں جو اس نے پہنا ہوا ہے تو اسی میں اس کا یعنی کیا ہوگا، احرام ہوگا. باقی کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے ہیں. دستانے نہیں پہنے گی قفازین، اور جو معروف جو نقاب ہے وہ نہیں لگائے گی، لیکن اوڑھنی کے ذریعے چہرہ ضرور چھپائے گی. یہ بھی ہے، جتنا ممکن ہے پردے کا اہتمام کرے گی. یہ جو حج کران ہے اس میں جانور لانا ضروری ہے اپنے وہاں سے جہاں سے چلیں آپ، یا وہاں مدینہ میں سے بھی خریدا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، کران آج کل جیسے میں نے کہا بہت کم لوگ کرتے ہیں. میرے تو علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کیا. عموماً جو لوگ کس کو ترجیح دیتے ہیں، تمتع کو، اس کے بعد افراد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور پھر آج کل ویسے بھی لوگ سہولیات کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اس اعتبار سے جو تمتع ہے ہر لحاظ سے مناسب ہے، اور اس کو علماء افضل بھی کہتے ہیں. افضل بھی یہی ہے. مرد حالت احرام میں جرابیں نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے. تو مرد جوتی کھلی پہنے گا یا بوٹ پہن سکتا ہے؟ دیکھیں اصل یہ ہے، ہمارے ہاں بر صغیر کے لوگ جو ہے نا عموماً ایک چپل پہنتے ہیں مخصوص قسم کی، کینچی نما، یا 2 پٹیاں اس کی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاؤں بالکل ایسا نہ ہو، بس یہ ہے کہ ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے. یہ جو جی کوئی بھی یعنی آپ چپل پہنتے ہیں جس سے آپ کا یہ جو ٹخنا ہے یہ ظاہر رہتا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا. باقی بوٹ اگر یعنی ایسا ہے کہ ٹخنا جس سے یعنی وہ ڈھک جاتا ہے، پھر وہ نہیں پہننا چاہیے. اسی طرح جرابیں بھی نہیں پہننی چاہیے مرد کو. احناف کے ہاں، اب احناف کرتے ہیں کران. ان سے پوچھیں کہ وہاں آپ کو نظر آیا کوئی کسی نے بکری کو کان سے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ میں حج؟ اصل میں ہاں یہ ایک مسئلہ اس فقہی اعتبار سے ہے کہ کون سا افضل ہے. تو جمہور تو اس کی تو یعنی جو یعنی کیا کہتے ہیں تمتع کو افضل مانتے ہیں، لیکن بعض ایک اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ کران افضل ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو چیز یعنی پسند کی ہے تو وہ افضل ہوگی. آپ نے یہ پہلو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خود کہا کہ اگر پہلے یعنی مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی تمتع ہی کرتا. تو اللہ کے نبی کی اپنی پسند بھی یہی ہے، تو تمتع کرنا افضل ہے. استاد محترم ایک جی سوال ایک میرا ہی حج بھی ہے. تھا، حجۃ الوداع. حجۃ الوداع ایک ہی حج تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے. جی عمرے کتنے کیے تھے؟ 4. ہاں جی کیا سوال تھا؟ استاد محترم کی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جانور نہیں لائی تھی تو وہ حلال ہو گئی. مطلب ہے کہ جو عورت بھی اگر اپنے شوہر کے ساتھ بھی حج کر رہی تو اپنا جانور خود لے کے جائے گی یا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ ہاں ویسے دیکھا جائے تو اگر شوہر اس کے ساتھ ہے تو وہی اس کی طرف سے یہ چیزیں یعنی کرے گا، وہ کفایت کر جائے گا. لیکن تو یہاں پھر حضرت چونکہ علی بھی تو لے کر آئے جانور لیکن سارے، تو ہاں پھر جی لیکن وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ مدینہ سے آئی تھی، وہ یمن سے آئے تھے. یہ فرق ہے، وہ بعد میں آئے تھے ان سے. اگر احرام گندا ہو ٹھیک، جائے تو تبدیل کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. یعنی جو احرام کی جو حیثیت ہے 2 چادروں کی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح غسل بھی کیا جا سکتا ہے، غسل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی سوالات ہیں میرے سامنے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.